بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسلامی طہارت اور کووڈ-19 کا ایک اور نیا حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے اس حلقے میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ دنیا چاہے یا نہ چاہے اس وبائی مرض کے لاحق ہونے کے بعد، یہ اس وبائی مرض کے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینے کے بعد چند اسلامی احکام کی طرف آ رہی، اسلام کی طہارت کی طرف دنیا لپک رہی ہے. چند مثالیں دیتے ہوئے آپ اس حلقے میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ اسلامی طہارت اصل ہے. آئیے مثال کے طور پر اس وبائی مرض کے پھیلنے کے بعد بار بار وضو کے مانند ہاتھوں کو دھونے کے لیے کہا جاتا ہے، ناک صاف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، پانی سے کلی یا غرغرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے آپ پر اس کو لازم قرار دیا ہے. یہی تو اسلام کی پاکی ہے، یہی تو اسلام کی طہارت ہے. دن میں 5 مرتبہ وضو کا حکم، ہر وقت استنجا کے وقت پانی کے استعمال کا حکم، اور پھر اگر کسی کو حدث اکبر لاحق ہو جائے تو اغتسال کا حکم. اور یہ اسلامی طہارت، اور اسی کو تقریباً آج دنیا نے اختیار کیا ہے. عام طور پر کوئی شخص باہر جاتا ہے تو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو اس کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ غسل کر کے اپنے گھر میں داخل ہو. یہ تمام کے تمام احکام اسلام کے احکام ہیں، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، جانے یا نہ جانے، اور شعوری یا لاشعوری طور پر ان تمام کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اور آج شراب اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آج بہت سے مسلمان، بلکہ غیر مسلمان تو اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہی ہے، بہت سے غیر مسلم ان اشیاء سے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے حرام قرار دیا ہے بچنے کی آج کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ طہارت ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ دل کو پاک کرنا، دل کو شہوتوں سے پاک کرنا اور شک و شبہ سے پاک کرنا، اس کے لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا تھا. پردے کا حکم دیا تھا، لیکن دنیا والوں نے اس کا مذاق اڑایا. دنیا والے عورتوں کو، جو مسلمان عورتیں ہی پردہ اختیار کرنے سے منع کرنے والی وہ قومیں، آج اپنے ہاں اپنے مردوں کو اور اپنے عورتوں کو چہرہ ڈھانکنے کا حکم دے رہی ہیں. تو یہ بھی اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہر حادثے کے بعد اسلام کی سچائی مزید روشن ہو کر سامنے آتی ہے. اور اس واقعے کے بعد، اس کووڈ-19 کے بعد بھی اسلام کی سچائی لوگوں کے سامنے کھل کر واپس آ رہی.
کھل کر دکھائی دے رہی ہے، اور یہ کائناتی آیات ہے جو ساری دنیا میں اس وقت پھیل چکے ہیں۔ اسلام کی حقانیت پورے طور پر کھل کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے فحاشی کے اڈے بند ہوتے جا رہے ہیں، یا فحاشیت کے اندر جو لوگ مبتلا تھے آج ان کے دلوں میں اس بات کا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اگر ہم ان اڈوں پر جائیں گے اور وہاں پر اپنی شہوتوں کو پوری کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہم بیماریوں کو لے کر آئیں۔ تو اس ڈر سے ان فحش اڈوں سے، فحاشی کے اڈوں سے دور بھاگ رہے ہیں، زنا سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور زنا سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ دنیا جو اس کو ایک فیشن سمجھ کر اپنائی تھی، آج اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یقین اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کووڈ-19 کے بعد یہ اللہ کا دین ہے، یہ سچ ہے، سچ کہتا ہوا آیا ہے، سچ کی تعلیمات دیتا ہوا آیا ہے، پاکی کی تعلیمات دیتا ہوا آیا ہے، اور زنا یہ برائی ہے اور یہ ناپاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فاحشہ قرار دیا ہے۔ دنیا مانتی نہیں تھی، لیکن آج ماننے کے لیے تیار ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، لن تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کبھی فحشات کسی قوم میں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ علی الاعلان وہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بضرور ایسی قوموں کے اندر طاعون جیسی بیماریوں کو پھیلاتا ہے، اور ایسی بیماریوں کو پھیلاتا ہے، اور ایسی بیماریوں کو پھیلاتا ہے جن کے نام کوئی نہیں جانتا تھا، اور ہمارے اسلاف کے اندر ایسی بیماریاں گزری نہیں تھی، اور حقیقت میں یہ کووڈ-19 کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، اور یقیناً جہاں جہاں فحشات زیادہ تھے وہاں سے بیماری پھیلنے لگی، اور جہاں جہاں فحشات زیادہ تھے وہاں پر بڑی تیزی سے بیماری پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ بھی اسلامی نظافت اور اسلامی طہارت کی حقانیت کو یہ چیز بھی بیان کر رہی ہے۔ اور سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے حقانیت کو واضح کر رہا ہے۔ آج دنیا کو ہم اس بات کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ دنیا سے اس بات کا ہم اپیل کر رہے ہیں کہ پھر وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی اس دین فطرت کی طرف لوٹ کر آئیں، اور اس دین کو اختیار کر لیں جہاں پر پاکی ہی پاکی ہے، طہارت ہی طہارت ہے، اور جہاں پر غراستوں سے بچنے کی تعلیمات ہے، جہاں پر ہر قسم کی برائی، چاہے ذہنی برائی ہو، چاہے عملی برائی ہو، چاہے اعتقادی برائی ہو، چاہے کپڑوں کی برائی ہو، چاہے بدن کی برائی ہو، ہر قسم کی برائی سے نکل کر، ہر قسم کی غلطوں سے نکل کر، ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی طہارت کی طرف بلانے والا دین یہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا کو اسلام کے حقائق سمجھنے کی کوشش فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔